الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چوتھا باب ہے ابواب کا بیان. سبق نمبر 3 ہم پڑھیں گے ملحق اور غیر ملحق. دیکھیں اس سے پہلے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. آج کے اس سبق سے ثلاثی مزید فی کے ابواب شروع ہو رہے ہیں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ فصل دوم ہے یہ والی ابواب ثلاثی مزید فی. ثلاثی مزید فی کے یہاں سے ابواب شروع ہوں گے مطلق کے بیان میں. پہلے ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے مطلق جس کو غیر ملحق بھی کہتے ہیں، پہلے حضرت وہ بیان کریں گے. اس کے بعد پھر جو دوسری قسم ہے ملحق اس کو بیان کریں گے. بارہ دیکھ لیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کی 2 قسمیں ہیں، ملحق اور غیر ملحق جس کو مطلق بھی کہتے ہیں. اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ملحق اور غیر ملحق یہ کیا چیز ہے. دیکھیں ذرا بات سمجھیں اس کو. دخل یدخل دخولا اس کا مطلب ہوتا ہے شروع سے آنا، اور اسی طرح آتا ہے ادخل یدخل ادخالا اس کا مطلب ہوتا ہے شروع سے داخل کرنا. بالکل اسی طرح لحق یلحق لحوقا اس کا مطلب ہوتا ہے آخر سے آنا، اور الحق یلحق الحاقا اس کا مطلب ہوتا ہے آخر سے کسی چیز کو شامل کرنا. آپ اس کو آسانی کے لیے یہ سمجھیں کہ ایک قافلہ جا رہا ہے اور ایک قافلے میں شامل ہوتا ہے قافلے کے شروع سے، تو یہ تو ہے دخول. یا کہ کوئی شخص کسی کو قافلے کے شروع میں داخل کرتا ہے اس کو کہا جائے گا ادخال، اور ایک شخص ہے وہ دوسرے کو قافلے کے آخر میں داخل کرتا ہے، آخر سے ملاتا ہے قافلے میں، اس کو کہا جائے گا الحاق، یعنی پیچھے سے کسی چیز کے ساتھ کوئی چیز ملانا. اب جس چیز کو ملایا جائے گا اس کو کہا جائے گا ملحق، ملایا ہوا، لاحق کیا ہوا. تو یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے ملحق. تو ملحق کا معنی ہوگا لاحق کیا ہوا، اور غیر ملحق کا معنی ہوگا لاحق نہ کیا ہوا. اب دیکھیں جب ہم نے یہاں پہ یہ سمجھ لیا کہ لاحق کیا ہوا اس کا معنی ہے، تو لازمی بات ہے وہ کون سی چیز ہے جس کے ساتھ لاحق کیا ہوا ہے، یا وہ کون سی چیز ہے جس کے ساتھ لاحق نہیں کیا ہوا ہے. تو دیکھیں وہ جو چیز ہے نا وہ رباعی ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں ثلاثی مجرد ہم نے پڑھ لیا ہے. اب چل رہا ہے ثلاثی مزید فی. اس کے بعد اگلا ہے رباعی. جو رباعی مجرد ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب کو یا تو رباعی مجرد کے ساتھ پیچھے سے لاحق کیا گیا ہوگا یا لاحق نہیں کیا گیا ہوگا. اگر تو لاحق نہیں کیا گیا ہے تو اس کو کہا جائے گا غیر ملحق، اور اگر لاحق کیا گیا ہے تو اس کو کہا جائے گا ملحق. یہ فرمایا کہ 2 قسمیں ملحق اور غیر ملحق. غیر ملحق کو مطلق کہتے ہیں. آگے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ ملحق اسے کہتے ہیں جو حرف کی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہو جائے. اب دیکھیں جو رباعی مجرد ہے وہ آتا ہے بعثر یبعثر یا دحرج یدحرج، فعلل کے وزن کے اوپر آتا ہے. اب ہوتا اس کے اندر یہ ہے ثلاثی مزید فی میں کہ وہ لفظ تو ثلاثی مجرد کا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک حرف بڑھا کر اس کو رباعی کے وزن کے اوپر کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح وہ لفظ اصل میں رباعی کا نہیں ہوتا، وہ صیغہ وہ باب اصل میں رباعی کا نہیں ہوتا، لیکن اس کو رباعی کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے، رباعی کے ساتھ اس کو ملا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جل بابا. یہ دیکھیے جو جل بابا ہے نا یہ اصل میں جالبا یجلبو یا پھر یجلبو، 2 باب اس کے آتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. یہ ثلاثی مجرد ہے، جالبا یجلبو بھی اور جالبا یجلبو بھی. بعد میں ہم نے یہ کیا کہ اس کے آخر میں ایک با بڑھا دی. جالبا تھا تو ایک با بڑھا دی تو یہ بن گیا جل بابا. اب یہ جو جل بابا بنا ہے یہ اب رباعی کے وزن کے اوپر ہو گیا، لیکن یہ حقیقت کے اندر رباعی کا وزن نہیں تھا ثلاثی کا، لیکن اس کو رباعی کے وزن کے اوپر لے آئے ہیں ایک حرف بڑھانے کے بعد. تو یہ فرما رہے ہیں کہ ملحق اسے کہتے ہیں جو حرف کی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہو جائے. اب یہ رباعی کے وزن پر ہو گیا ایک حرف بڑھانے کی وجہ سے، اور باب ملحق بھی کے معنی کے علاوہ. اب اگلی بات آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیں ملحق تو ہو گیا نا جس کو لاحق کیا جاتا ہے، جس کو آخر سے ملایا جاتا ہے، اور جس کے ساتھ ملایا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ملحق بھی. اور ملحق بھی ہوتا ہے رباعی مجرد کیونکہ اس کو اسی کے وزن کے اوپر ملایا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جل بابا اس کے اندر جلبا میں اس میں ایک حرف جب ہم نے آگے بڑھایا تو پھر یہ رباعی کے وزن پر ہو گیا
اور باب ملحق بھی. اگلی بات یہ سمجھے, اب یہ ربائی یعنی ملحق بھی کے وزن کے اوپر ہو گیا. اگلی بات حضرت یہاں سے یہ فرما رہے ہیں کہ باب ملحق بھی کے معنی کے علاوہ دوسرے معنی اس میں نہ ہوں. ایک چیز یہ بھی ضروری ہے, تبھی یہ ملحق بنے گا, ویسے ملحق نہیں بنے گا. یہ دوسری شرط کیا ہے؟ دیکھیں جو ربائی مجرد ہے, باثرا یباثرو, یہ اسی طریقے سے دحرجا یدحرجو, اس کا معنی ہوتا ہے ایک الباس, کسی کو کوئی چیز پہنانا. اب یہ جو لفظ تھا جلبا, اس کا تو معنی یہ والا نہیں تھا, اس کا معنی تو تھا کھینچنا. لیکن جب یہ جل بابا کے معنی کے اوپر آیا, جل بابا کے وزن کے اوپر آیا, ربائی مجرد کے وزن کے اوپر آیا, تو اب اس کے اندر بھی الباس والا معنی پیدا ہو گیا ہے, اور الباس کے علاوہ باقی کوئی معنی اس کے اندر باقی نہیں رہا ہے. اب جل بابا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز, مطلب لباس پہنانا, شلوار پہنانی, قمیض پہنانی, اسی کو ہی جلباب کہا جاتا ہے. اور جل بابا یہ اسی سے ہی واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے. تو دیکھیں ملحق بھی کا جو معنی تھا الباس, وہ آ گیا جل بابا کے اندر, اور جل بابا اس ملحق بھی کے معنی کے علاوہ دیگر معنی سے خالی ہو گیا ہے. جو اس کے اندر پہلے معنی پایا جاتا تھا جلبا یجلبو, یا جلبا یجلبو میں جو پہلے کھینچنے والا معنی پایا جاتا تھا, وہ کھینچنے والا معنی اب باقی اور برقرار نہیں رہا ہے. دوبارہ اس کو دیکھیں گے پھر صحیح سمجھ آئے گی. ملحق اسے کہتے ہیں جو حرف کی زیادتی کی وجہ سے ربائی کے وزن پر ہو جائے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ ربائی کے وزن پر ہو گیا. اور باب ملحق بھی, ملحق بھی کون ہے یہاں پہ؟ وہ ربائی ہے جس کے وزن پر یہ ہوا ہے. ملحق بھی کے معنی کے علاوہ دوسرے معنی اس میں نہ ہوں, جیسے جل بابا. اب اس کے اندر ملحق بھی والا جو الباس والا معنی تھا وہ تو ہے اس کے اندر, اس الباس والے معنی سے ہٹ کر کوئی اور معنی اس کے اندر باقی نہیں رہا ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ جو جل بابا ہے یہ ملحق ہے. اور مطلق وہ ہے جو ایسا نہ ہو. اب مطلق اس کو کہیں گے کہ دیکھیں ثلاثی مجرد سے جب کوئی حرف بڑھائیں گے تو وہ ثلاثی مزید فی بنے گا, نمبر ایک. لیکن کوئی حرف بڑھانے کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ربائی کے وزن پر آیا ہی نہیں ہے. اب جو ربائی مجرد ہے اس کا وزن ہے فعللا, فعل ماضی معلوم کا پہلا صیغہ. فعللا بر وزن باثرا یا بر وزن دحرجا. جب ہم نے کوئی ایک حرف بڑھایا ہے تو وہ اس وزن کے اوپر آیا ہی نہیں ہے. جب اس وزن کے اوپر آیا ہی نہیں ہے تو پھر بھی یہ ملحق نہیں ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ملحق کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک, وہ ربائی مجرد کے وزن فعللا کے وزن کے اوپر آئے. نمبر دو, وزن پر آنے کے ساتھ ساتھ ربائی کے معنی کے علاوہ دیگر معنی سے خالی ہو جائے. اگر تو وزن کے اوپر نہیں آتا تو پھر ثلاثی مجرد سے نکلنے کے بعد ثلاثی مزید فی میں چلا جائے گا, لیکن یہ ربائی ملحق نہیں بنے گا. جیسا کہ اجتنبا, اب یہ جو لفظ ہے اجتنبا, اگر ثلاثی مجرد کی بات کریں تو جنبا یا جنوبو, اس کا مطلب مختلف معنی اس کے کیے گئے ہیں. ایک معنی اس کا کیا گیا ہے کسی کے پاس مسافر بن کر رات کو ٹھہرنا. لیکن جب ہم نے اس کو ثلاثی مزید فی میں لے کر آئے ہیں, شروع میں ہم نے حمزہ بڑھایا اور آگے ہم نے تا بڑھائی ہے, تو یہاں پر اگرچہ کچھ حروف کا اضافہ اور زیادتی تو ہوئی ہے لیکن یہ ربائی کے وزن پر نہیں آیا. اجتنبا بروزن افتعلا. اب یہ دیکھیں افتعلا اور فعللا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ چونکہ اس میں الفاظ حروف بڑھانے کے باوجود یہ ربائی کے وزن پر نہیں آیا ہے تو ہم اس کو ملحق بربائی نہیں کہیں گے. نمبر دو, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ربائی کے وزن پر تو آ جاتا ہے لیکن وزن پر آنے کے باوجود اس میں جو ملحق بھی والا معنی ہے اس کے علاوہ دیگر معانی باقی اور برقرار رہتے ہیں. ایسی صورت کے اندر بھی اس کو ربائی کے ساتھ ملحق نہیں کہا جائے گا. مثال کے طور پہ اکرما. اب یہ دیکھیں اکرما جو ہے کروما یکرمو, ثلاثی مجرد میں یہ تھا, جب ہم نے شروع میں حمزہ بڑھا دیا تو یہ ثلاثی مجرد سے نکل گیا اور اب یہ اکرما کے وزن پر آ گیا. اب دیکھیں اکرما اور فعللا, اگرچہ حروف اصلی اور حروف زائد تو برابر میں نہیں آ رہے لیکن جو وزن ہے وزن سوری یہی ہے. جو فعللا میں دیکھیں شروع میں فتح ہے, بعد میں ساکن ہے, بعد میں دو فتح ہیں. اکرما میں بھی ایسے ہی ہے, شروع میں فتح ہے, بعد میں کاف ساکن ہے, بعد میں دو فتح ہیں, را پر بھی اور میم پر بھی. تو دیکھیں وزن آ گیا ہے ربائی والا. لیکن اگر ہم معنی کی بات کریں تو جو اس کا معنی ہے وہ ملحق بھی کے معنی کا علاوہ اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے. اور وہ معنی کون سا ہے؟ وہ معنی ہے باب افعال تعدیہ کے لیے آتا ہے. کسی لفظ کو کسی صیغے کو لازم سے متعدی بنانے کے لیے آتا ہے. جیسا کہ کاروما ہے, اب کاروما کا مطلب ہوتا ہے کریم ہونا, شریف ہونا. لیکن جب اس کو باب افعال میں لے آئیں گے تو اب اسی لازمی معنی کو یہ متعدی بنا دے گا, کسی کا اکرام کرنا. اب یہ خود نہیں ہے کہ اپنے آپ کا کریم ہونا, شریف ہونا, یہ والا معنی نہیں رہے گا اس میں, بلکہ لازم سے یہ متعدی بنا دے گا. تو تعدیہ والا معنی اس کے اندر آ جائے گا. اور جو شرط تھی
کہ ملحق بنانے کی وہ شرط یہ تھی کہ ملحق بھی کے معنی کے علاوہ کوئی اور معنی اس میں نہ پایا جائے، اس میں پایا جا رہا ہے۔ جب اس میں معنی پایا جا رہا ہے تو پھر اگرچہ یہ ملحق بھی یعنی رباعی مجرد کے وزن پر پایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کو ملحق نہیں کہیں گے۔ اب عبارت کو دوبارہ دیکھیں، اس کو کہا جائے گا غیر ملحق، اور غیر ملحق کو کہا جائے گا مطلق۔ مطلق وہ ہے جو ایسا نہ ہو، یعنی یا تو رباعی کے وزن پر نہ ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دے دی ہے اجتنبا بروزن افتعلا، اور اگر رباعی کے وزن پر ہو تو اس کا باب دوسرے معنی بھی رکھتا ہو، جیسے اکرما۔ اب اس کا جو باب ہے اکرما، یہ دوسرے معنی بھی آتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دی یہ تادیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ معنی ہے تادیہ کا جو ملحق بھی یعنی رباعی مجرد میں نہیں پایا جاتا۔ یہاں تک تو بات ہوگی اس کی۔ ملحق ہم نے پڑھ لیا، غیر ملحق ہم نے پڑھ لیا، مطلق کسے کہتے ہیں یہ ساری تفصیل ہم نے پڑھ لی ہے۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو ملحق کا ذکر ہے، اب دیکھیں رباعی مجرد وہ ملحق بھی ہے جس کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے، اور ملحق ہے وہ ہے جس کو رباعی مجرد کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں ملحق بھی آپ پہلے پڑھیں گے تو پھر ہی آپ کو ملحق کی سمجھ آئے گی، یعنی جس کے ساتھ آپ ایک چیز کو ملا رہے ہیں، پہلے جس کے ساتھ ملا رہے ہیں پہلے آپ وہ تو سمجھے نا، جب آپ وہ سمجھ لیں گے تو پھر ملانے والی چیز بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ملحق ہم پڑھیں گے رباعی مجرد کے بعد، تبھی ہمیں ملحق کی صحیح طور پہ سمجھ آئے گی۔ ابھی ہم نے سب سے پہلے غیر ملحق یعنی مطلق پڑھنا ہے، کیونکہ اس کا سمجھنا ملحق بھی رباعی کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ یہ ملحق بھی کے ساتھ ملحق ہے ہی نہیں ہے۔ جیسا میں فرمایا کہ ملحق کا ذکر رباعی کے ذکر کے بعد آئے گا، کیونکہ اس کا سمجھنا رباعی کے سمجھنے کے اوپر موقوف ہے۔ دورے میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ دورے سے پہلے ایک موقوف علیہ ہوتا ہے، تو موقوف علیہ کی کلاس پہلے پڑھائی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ دورے کے اسباق کا، دورے کی کتابوں کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے موقوف علیہ کی کتابوں کے اوپر۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ لہٰذا اولاً مطلق کا بیان کیا جائے گا، اور مطلق کی بتا رہے ہیں کہ مطلق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے با حمزہ وصل اور دوسرا ہے بے حمزہ وصل۔ پہلے کی 7 قسمیں۔ با حمزہ وصل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شروع کے اندر حمزہ وصلی آتا ہے جو درمیانے کلام میں گر جاتا ہے، ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے گر جاتا ہے، اور بے حمزہ وصل کا معنی یہ ہے کہ شروع کے اندر ایسا حمزہ وصلی نہیں آتا ہے۔ جو پہلا ہے با حمزہ وصل، اس کی 7 قسمیں ہیں، وہ 7 قسمیں ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے جو فارسی عبارت ہے ہم اس کو حل کر لیتے ہیں۔